ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں، یہ علی مرزا کی ایک اور ویڈیو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے صحیح مسلم کی حدیث بیان کر کے اصحاب پیغمبر جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے متعلق رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پراپیگنڈا کرنا۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 منافقوں کے تعلق سے بتلایا، اور منافقین کے حوالے سے کئی ایک منافقوں کے متعلق اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیغمبر اپنے رسول کو بتا دیا، اور کئی ایک کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نام حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بتا دیے۔ اب علی مرزا اس حدیث کو اس طریقے پر بیان کرتا ہے کہ پیغمبر کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے کردار اور ان کے مقام اور ان کے رتبے اور شان کو مجروح کرنا مقصد ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 منافقوں کے متعلق بتلایا، اور علی مرزا یہ حدیث بیان کرتے ہوئے اصحابی کے ورڈ کو بار بار جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، اور مقصد و مراد کیا ہے؟ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مقام رتبے اور شان کو مجروح کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید نے کیا کہا، اور اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق کیا کہا، اور پھر علی مرزا جو حدیث صحیح مسلم میں بیان کرتا ہے ہم اسے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ حدیث کیا ہے۔ یہاں یاد رکھ لیجئے کہ علی مرزا کا تعلق اہل حدیث اہل سنت سے نہیں ہے، وہ کوئی اور ہی نئی چیز آئی ہے، یعنی کہ مسلم علمی کتابی جس طرح اس نے اپنا نام بدلایا، اور علی مرزا کے اندر خمینیت، رافضیت اور شیعیت موجود ہے، اس لیے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ بتاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے قرآن نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ رب العالمین انصار و مہاجرین دونوں سے راضی ہوا، اور انصار و مہاجرین وہ اپنے پروردگار سے راضی ہوئے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے یعنی ان صحابہ کے ذریعے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذریعے اللہ تعالیٰ کافروں کو غصہ دلائے۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا اپنے صحابہ کے متعلق؟ علی مرزا صحیح مسلم سے حدیث لے کر آیا 12 منافقوں کے حوالے سے، وہ حدیث بھی دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں کیا ہے۔ یاد رکھیے علی مرزا جیسے لوگوں کی مثال یہ ہے کہ کوئی آپ کو کہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، کوئی آپ سے کہتا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ، اور کہے کہ یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا موجود ہے، اور آگے بیان نہ کرے کہ قرآن نے کیا کہا کہ کب نماز اور مسجد کے قریب نہیں جانا۔ یہی بات علی مرزا کی ہے، اپنے مطلب کے الفاظ لے لیے، اپنے مطلب کے الفاظ لیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نشانہ بنانا چاہا۔ لیکن یاد رکھیے پیغمبر کے صحابہ پر اعتراض کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے، اس کی مثال ہے کہ کوئی آسمان پہ تھوکنا شروع کر دے یا کوئی چاند پہ تھوکنا شروع کر دے،
یا کوئی تاروں اور سیاروں پر تھوکنا شروع کر دے یا کوئی سورج کے اوپر تھوکنا شروع کر دے، اب کیا خیال ہے وہ تھوک کہاں جائے گا؟ وہ علی مرزے کے منہ پر آئے گا۔ صحابہ پر اعتراض کرنے والا وہ ہے جو آسمان پہ تھوکنا چاہتا ہے، اور آسمان پہ تھوکنے والے کا تھوک وہ آسمان کو نہیں جانے والا، وہ تھوکنے والے کے اپنے منہ پر آئے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری مسلم میں فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3673، مسلم کے اندر حدیث نمبر 2540، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، برا بلا مت کہنا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، برا بلا مت کہنا، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان، کس کے ہاتھ میں جان ہے؟ اللہ مستوی علی العرش کے ہاتھ میں۔ فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، وہ صحابہ کے خرچ کیے ہوئے ایک مد یا آدھے مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، صحابہ کرام کے خرچ کیے ہوئے مٹھی بھر کو اور تھوڑے سے خرچ کرنے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو پیارے نبی نے اس حدیث میں کیا فرمایا؟ میرے صحابہ کو برا بلا مت کہنا، میرے صحابہ کو گالی مت دینا۔ اور علی مرزا کیا کہتا ہے؟ اب یہ ویڈیو جو آپ کے سامنے میں نے دکھائی، اور کل بھی ایک ویڈیو علی مرزا کی، یہ ویڈیو اب یہاں کیا ہے، باقاعدہ ان ویڈیوز کو شیعہ چینل اپلوڈ کرتے ہیں اور یہ ان شیعہ اور رافضی چینلوں پر اپلوڈڈ ہوتی ہے۔ اب کیا پتہ چلا کہ علی مرزا اور شیعہ بھائی بھائی، اور یہ دھوکہ دینے کے لیے کیا کرے گا کہ اپنی ٹیبل پر بخاری مسلم اور قرآن مجید لے کر بیٹھ جائے گا، اور اہل حدیث اور دیگر لوگ دھوکہ کھا جائیں گے کہ علی مرزا اہل حدیث ہے یا کہ اہل سنت ہے، جبکہ یہ مسلم علمی کتابی ہے بقول اس کے، اور میں کہتا ہوں اس کے اندر خمینیت ہے، رافضیت ہے، ایرانیت ہے، اس کے اندر شیعیت ہے۔ اور جو پیارے نبی کے صحابہ کے متعلق بغض رکھے، یاد رکھو اہل سنت کے امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں سورۃ الفتح کی اس آیت لیغیظ بہم الکفار کے تحت کہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے، اس آیت کے تحت امام مالک بن انس فرماتے ہیں من اصبح من الناس فی قلبہ غیظ علی احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد اصابتہ ہذہ الآیہ، جس بندے کے دل کے اندر پیغمبر کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے خلاف بھی بغض ہوا، نفرت ہوئی، جلن ہوئی، یہ آیت اس پہ لاگو ہوتی ہے۔ تو جس سینے میں بغض صحابہ ہوگا وہ کون ہوگا؟ امام مالک بن انس رحمہ اللہ کا فتویٰ کہ وہ کافر ہوگا، اور امام صاحب کے اس فتوے پر یا اس قول پر دیگر ائمہ کرام نے بھی امام مالک بن انس رحمہ اللہ سے موافقت کی۔ اب صحیح مسلم میں کیا ہے، نبی علیہ السلام نے کیا بتلایا اور کیا فرمایا ہے، وہ ہم صحیح مسلم میں دیکھ لیتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے علی مرزا جیسے لوگوں کی یہی مثال ہے کہ کوئی آپ کو کہے، قرآن مجید میں ہے، سورۃ النساء قرآن پاک میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو مسجد کے اور نماز کے قریب مت جانا۔ اب آپ یہ سن کر اگر بے نمازی ہو جائیں، کیا خیال ہے، کافر ہوں گے کہ مومن ہوں گے؟ بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ فمن ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔
وہ کہے قرآن کہہ رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، اور واقعی قرآن بتا رہا ہے، مگر آگے چھوڑ دے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو سب علی مرزا کا شکار ہونے والوں، اللہ کے لیے قرآن مجید کو پڑھو۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، اللہ کے قرآن کو پڑھو، کسی فراڈیے کے فراڈ کا شکار نہیں بنو گے۔ اور میں کہتا ہوں اے علی مرزا کا شکار ہونے والوں، خود حدیث کو پڑھو۔ ایسے کسی بھی صحابی کے دشمن سے اگر سنو وہ پیغمبر کے صحابہ کے خلاف بغض پھیلا رہا ہے، تو جاؤ اور جا کر حدیث کو پڑھو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور اگر آنکھیں بند کیے پیچھے چلتے رہے تو صحابہ کے دشمنوں کے لیے اللہ کے پاس صرف اور صرف جہنم ہے۔ جو جناب ابو بکر سے بغض رکھے گا، پیغمبر کے صحابہ سے بغض رکھے گا، اس کے لیے فقط جہنم ہے۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ مہاجرین و انصار سے راضی ہو گیا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ منافق ہو گئے، تو نعوذ باللہ پھر قرآن کا کہنا تو جھوٹا ہوا نا، پھر قرآن کا بتلانا جھوٹا ہوا۔ اور یاد رکھیے فضائل ہیں، بدر والوں کے اپنے فضائل، فتح مکہ کے لشکر میں شامل ہونے والوں کے اپنے فضائل، احد والوں کے، خندق والوں کے، حنین والوں کے، تبوک والوں کے، عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ہر ایک کی فضیلتیں اور فضائل ہیں۔ تو یاد رکھیے بہروپیوں اور فراڈیوں سے بچنے کا حل یہی ہے، قرآن کو پڑھو۔ اگر تمہیں کوئی ایسا فراڈ دکھانا چاہے اور صحابہ کے خلاف بغض پھیلانا چاہے تو بھائی 1 منٹ کے لیے مسلم کھول تو لو، اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ صحیح مسلم میں کیا ہے، اور منافقوں کے تعلق سے کیا بتایا گیا اور کون منافق ہیں۔ اور لفظ اصحابی کو ریپیٹ کر کے علی مرزا کا صحابہ متعلق پراپیگنڈا کرنا، اس میں کیا حقیقت ہے؟ اور یہ کوئی مشکل نہیں، صرف 1 پیج الٹنے پر، بلکہ دائیں طرف کا پیج اور پھر بائیں طرف کا پیج پڑھنے پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ علی مرزا کیا کہتا ہے سنتے ہیں۔ رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی آپ نے تو زبانی سنا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح بخاری میں ہے، حضرت حذیفہ کے فضائل پہ چیپٹر ہے جس میں موجود ہے کہ حذیفہ ابن یمان رازدار رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی عہد لیا تھا کہ جنگ جمل میں اور یہ ہو، تو عمار بن یاسر نے کہا کہ ما عہد الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا لم یعہدہ الی الناس کافہ، ہمیں نبی علیہ السلام نے کوئی خاص لحاظ سے ایسی بات نہیں بتائی ہے جس کو اعلانیہ آپ نے تمام لوگوں میں بیان نہ کیا ہو، لیکن یہ ولیکن عربی میں، اردو میں لیکن اسی سے نکلا ہوا ہے، لیکن ترجمہ اردو لیکن ہے۔ عمار بن یاسر کہتے ہیں لیکن حذیفۃ اخبرنی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حذیفہ نے ہمیں ایک خاص بات ایسی بتائی ہے جو سب کو نہیں بتائی ہوئی، جو حذیفہ کو اللہ کے نبی نے بتائی تھی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فی اصحابی 12 منافقا، میرے اصحاب میں 12 ہیں منافق، یہ فی اصحابی کے الفاظ ہیں۔ اب علی مرزا کہتا ہے یہ فی اصحابی کے الفاظ ہیں کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں۔ اب اس سے یہ بار بار کہتا ہے فی اصحابی فی اصحابی،
میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں۔ تو آئیے صحیح مسلم میں دیکھ لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، اور صحیح مسلم میں مکمل بات کیا ہے۔ ادھوری بات بیان کر کے صحابہ کے خلاف بغض کا پھیلانا اور صحابہ کے خلاف نفرت پھیلانا، اللہ کے بندے ہو، جب صحابہ ہی نہیں رہے تو دین ہم تک کیسے پہنچا؟ تو صحیح مسلم میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس حدیث نے ہمیں کیا بتایا، اور وہی ہوگا جیسے کوئی آپ کو بتانے والا کہے لا تقربوا الصلاۃ، اے مومن، اے ایمان والے، نماز کے قریب مت جانا، مسجد میں نہ جانا، حالانکہ آگے کیا ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ دوسرا کیا ہے وَلَا جُنُبًا، اور جب تک تم جنابت کی حالت میں ہو پھر مسجد نہیں جانا۔ لیکن وہ یہ نکال دیتا ہے، وہ کہتا ہے بس لا تقربوا الصلاۃ۔ علی مرزا بھی کہتے ہیں فی اصحابی، فی اصحابی۔ تو صحیح مسلم دیکھ لیتے ہیں کہ آیا اس میں کیا وضاحت موجود ہے، اصحابی سے کیا مراد ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں صحیح مسلم۔ اب یہاں اس صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور یہاں وضاحت سے مراد ہے، موجود ہے فی اصحابی، پیچھے فی تھا اور یہاں اصحابی۔ تو اس حدیث میں ہے فی اصحاب 12 منافقن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق۔ اب علی مرزا کا جھوٹ پکڑنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ تیر کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں آ کر ہم انٹر کریں گے۔ اب یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ وہی صحیح مسلم ہے، میں کہیں باہر نہیں گیا، صرف ایک کلک کر کے اگلے پیج میں آیا ہوں شاملہ پر، اور صحیح مسلم دارالسلام میں آپ کو اگلے دوسرے پیج پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پر آپ کو دائیں طرف جو پیج ہے اس میں لکھا نظر آئے گا فی اصحاب 12 منافقن، اور اس سے آگے والا جو پیج ہے دوسرا، اس میں آپ کو لکھا نظر آئے گا، یہ دیکھیے فی امت 12 منافقن لا يدخلون الجنت ولا يجدون ریحها۔ یہ ہے میری امت میں 12 منافق، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، نہ جنت کی خوشبو پائیں گے۔ تو کیا معلوم ہوا اس حدیث سے؟ وہ جو فی صحابی پچھلی روایت میں تھا اس کی یہاں وضاحت ہو گئی فی امتی، وہاں تھا فی صحابی اور یہاں ہے فی امتی، تو یہ ہوا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ اس روایت کے اندر فی اصحابی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہاں پر فی امتی، تو یہ صحیح مسلم ہی ہے، اور صحیح مسلم میں یہاں یہ وضاحت ہو گئی کہ فی امتی میری امت میں، تو یہاں اصحاب کے ورڈ سے مراد کیا ہے فی امتی، اور یہ فی آگے کی بات نہیں بیان کر رہا، صرف اپنے مطلب کی بات کو بیان کر دیا اور فی اصحابی بیان کر دیا، لیکن آگے جو وضاحت موجود ہے فی امتی وہ آگے نہیں گیا علی مرزا۔ کیوں؟ کہ وہی بات ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، مسجد میں مت جاؤ، حالانکہ آگے موجود ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو اور جب تم جنابت کی حالت میں ہو، تو فی صحابی مسلم میں ہی وضاحت ہو گئی، فی صحابی سے مراد فی امتی، میری امت میں 12 منافقن 12 منافق ہوں گے جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، نہ جنت کی خوشبو پائیں گے۔ اور صحابہ کے خلاف بغض رکھنا کیا ہے؟ یہ کفر ہے، یہ خمینیت ہے، یہ شیعیت ہے، یہ رافضیت ہے، اور یہ سبائیت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ رب العالمین
ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے گیت گانے والا، ان کے نغمے پڑھنے والا، ان کے ترانے پڑھنے والا، ان کی تعریف کرنے والا بنائے۔ اس لیے کہ پیارے نبی نے ہمیں بخاری مسلم میں بتا دیا، لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو برا کوئی نہیں کہنا۔ تو حلالی وہی ہوگا جو صحابہ کی تعریف کرنے والا ہوگا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے گن گانے والا، گیت گانے والا ہوگا، حضرت ابو سفیان کے ترانے پڑھنے والا ہوگا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نغمے گانے والا ہوگا۔ اب یہ علی مرزا اس ویڈیو میں کہتا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں گے تو ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جائے گی۔ ارے ظالم، تیرے اندر اگر شرم و حیا ہوتی تو صحیح مسلم کے ایک پیج کے بعد اگلا پیج بھی پڑھ دیتا۔ لیکن کیا ہے، جب دل میں خمینیت ہو، سبائیت ہو، شیعیت ہو، جس دل کے اندر رافضیت موجود ہو، جس خون کے اندر خمینیت کے جراثیم موجود ہوں، وہ پھر فی صحابی تو پڑھتا ہے، فی امتی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک صحابہ کے ان دشمنوں کو ہدایت دے، اور اگر یہ ہدایت سے کورے اور خالی ہو کر مرنے والے ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک صحابہ کے اس دشمن پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ دے جو اس کی آنکھیں بھی پھوڑ نکالے، جو اس کی زبان بھی کھینچ نکالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔